نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الامام الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور کتاب الصلاۃ ہم مکمل کر چکے ہیں پچھلے درس میں الحمدللہ. تو آج ہمارے ساتھ کتاب الجنائز ہے. کتاب الجنائز بھی کہا جاتا ہے، کتاب الجنائز بھی کہا جاتا ہے، جیم کے ساتھ کسرہ، جی جنائز یا جنائز، یہ لفظ دونوں طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے. اور اس کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب کو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے بعد اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے کتاب الزکوٰۃ. اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ ہے. اور یہ ترتیب ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں یہی ترتیب ہوتی ہے. صلاۃ کے بعد زکوٰۃ آتا ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں پر بھی صلاۃ نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. تو اسی لیے اسی ترتیب کو رکھتے ہوئے علماء اپنی کتابوں میں اس طریقے سے وہ ان کے مسائل جوڑتے ہیں. اور کتاب الجنائز یا کتاب الجنائز دونوں اعتبار سے یہ مناسب ہے کتاب الصلاۃ کے بعد، کیونکہ جو جنازے کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے اہم مسئلہ ہے صلاۃ الجنازہ یا صلاۃ الجنازہ. اسی لیے اس کو کتاب الصلاۃ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. بعض علماء اپنی کتابوں میں، علماء سے مراد محدثین، اور بعض فقہا اپنی فقہ کی کتابوں میں جب جنائز کا ذکر کرتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ بیماری سے متعلق جو احکام ہیں شریعت میں، کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، مریض کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد اعادۃ المریض، یعنی کہ بیمار پرسی کرنا، جو دوسرے کرتے ہیں، بیمار کے پاس جاتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کی دعائیں کیا ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں. اور پھر جب کوئی ایسی بیماری میں، مطلب اس پر ایسی بیماری آ گئی ہے، اللہ آپ سب کی حفاظت کریں، کہ وہ موت کے قریب ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے. جیسا کہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقنوا موتاکم بی لا الہ الا اللہ. تو جن کا وقت قریب ہے ان کی تلقین کرو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے. تو ایسے جو بھی تعلیمات ہیں شریعت میں اس کو ذکر کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے
تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہماری شریعت نے اس کی تعلیمات بھی ہمیں دی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو کس طریقے سے اس کو رکھا جائے گا، اس کے لیے کیا تیاری کی جائے گی، غسل میت کس طریقے سے دیا جائے گا، کون دے گا، کس طریقے سے دے گا، اس کے تعلق سے یہاں پر احادیث آئی ہیں اس کتاب میں۔ اور پھر کفن، کفن کیسا ہونا چاہیے، کفن کس طریقے سے لپیٹتے ہیں، یہ سب تعلیمات شریعت میں آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں اور فقہ کی کتابوں میں بھی آئی ہیں۔ تو یہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو میت ہے، میت کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے دفن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس پر جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الجنازہ، تو وہ نماز کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، امام کو کہاں کھڑنا ہے، کتنے صف ہونی چاہیے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر جب دفن کریں گے تو کس طریقے سے دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد کیا ہوگا، دفن کر جب لوٹیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو یہ سب چیزیں احادیث میں پوری پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر کتاب الجنائز، یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ، کیونکہ یہ چھوٹی کتاب ہے، عمدۃ الاحکام بہت چھوٹی کتاب ہے دوسرے احادیث کی کتابوں کے مقابلے، اس میں صرف تقریباً 450 حدیثیں ہیں، اور اس میں جو اہم جو مسائل ہیں کوئی بھی حکم کے، کوئی بھی مسئلے کے، ان کو ہی ذکر کیا گیا ہے، اور جو سب سے ضروری جو مسائل ہیں اور ان مسائل کے دلائل کیا ہیں، بس اس کو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے، سنن میں دیکھیں گے، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی، صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ایسی جو بڑی بڑی جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ احادیث کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے فقہا نے بھی اپنی کتابوں میں جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں انہوں نے ان مسائل کو جمع کیا ہے۔ اس میں بعض ایسے بھی چیزوں کو علماء ذکر کرتے ہیں جو جو ادب اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز یعنی ہر ایک چیز کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد، یعنی دلائل کے ساتھ، قرآن اور حدیث سے پورے دلائل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد، جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان عموماً مسلم معاشرہ ان کے آداب اور ان کے اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ باتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن تقریباً سارے جو احکام ہیں، سارے احکام، وہ سارے احکام قرآن میں اور اس کے بعد حدیث میں اس کو تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو احادیث پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، اس میں تقریباً مؤلف رحمہ اللہ نے تقریباً اس کتاب میں 13 یا 14 حدیث انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں پر۔ یہ جو رقم ہے یہ بدلتا ہے کتابوں سے، ایک کتاب میں دوسری کتاب سے، ایک کتاب سے دوسری کتاب میں بدلتے ہیں یہ حدیث کے جو رقم ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو اس میں تقریباً سمجھیں کہ 13-14 حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں پر۔ اس میں مسائل بہت ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم ابھی پونا گھنٹہ بچا ہے، اس میں جتنا ہو سکے ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں ہو سکا تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو مکمل کریں گے۔ یہ پہلی بات تھی کتاب الجنائز کے متعلق۔ اور پھر جنازہ، یہ اس کے جو احکام ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ جو احکام ہیں، اس میں مصلحت ہے، جس کی وفات ہو گئی ہے اس کے لیے بھی مصلحت ہے، اور جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اس میں مصلحت ہے۔ تو سب سے پہلے جو مصلحت جس کی وفات ہو گئی ہے، مرد یا عورت، مسلمان خاص کر کے جس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے مصلحت کیا ہے؟ اس کے لیے مصلحت یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے
تو وہ خود اپنے کام نہیں کر سکتا ہے، تو اسی لیے یہ جو ذمہ داری آتی ہے یہ دوسرے مسلمانوں پر ذمہ داری آتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے صلۃ الرحم، یعنی کہ جو اس کے خون کے جو رشتے ہیں ان پر ذمہ داری آتی ہے۔ اس کے بعد اس سے دوسرے رشتہ داروں پر اس کی ذمہ داری آتی ہے، اگر رشتہ دار نہیں ہے تو پڑوسیوں پر ذمہ داری آتی ہے، اگر پڑوسی بھی نہیں ہے مسلمان تو پھر دوسرے مسلمانوں کو، اس علاقے کے مسلمانوں پر ذمہ داری آتی ہے۔ تو ان پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس شخص جس کی وفات ہو گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو صاف کریں، اس کو نہلائیں، غسل جنازہ دیں، اس کو اس کی تکفین کریں، یعنی کہ کفن اس کو پہنائیں، پھر اس کو اس پر نماز پڑھ کے صلاۃ الجنازہ اس کو لے کر جا کر اس کو دفن کریں۔ تو یہ جو وفات ہو گئی ہے اس کے لیے مصلحت ہے، کیونکہ وہ خود، ظاہر سی بات ہے، جب وہ مر گیا ہے، وفات ہو گئی ہے اس کی، تو پھر وہ اپنے آپ کے لیے ایسے سب کام کیسے کرے گا؟ تو اسی لیے دوسروں پر اس کی ذمہ داری آتی ہے، اور اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کتنی کتنی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اگر ایسے ہی ایک ایک لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گھر میں یا راستے پر، تو پھر دو جانور آئیں گے، اس کو اس کے جسم کو نوچ لیں گے، پھر اس میں سے جو بھی باہر آئے گا اس سے جو ضرر، یعنی کہ جو نقصان ہو سکتا ہے معاشرے میں، بدبو پھیلے گی، کیڑے مکوڑے جمع ہو جائیں گے، جانور جم جائیں گے، تو یہ سب جو ہے، یہ اس کو سب نظر انداز رکھتے ہوئے شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ ہم جس کی وفات ہو گئی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کریں۔ اور دوسرا اعتبار، جو دوسرے مسلمانوں پر جو ان کے لیے جو مصلحت ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جب یہ سب کرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ، اس کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو فرض کفایہ وہ فرض ہے جس کو اگر ایک مسلمان نے بھی اگر اس کو ادا کر دیا تو اس علاقے کے سارے مسلمانوں پر سے گناہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر ایک مسلمان نے بھی اس کو نہیں کیا تو سارے مسلمان ان پر گناہ آ جاتا ہے، تو سب گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ اس کے مقابلے میں فرض عین ہے جو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے تفصیل میں، کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ان پر ہے جن پر یہ خبر آ جائے، وہ جان لیں، ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے۔ اگر پتہ نہیں چلا ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، ان پر گناہ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اپنے گھر میں مر جاتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسے کئی دنوں تک کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ شخص ہے نہیں ہے، کیا ہوا ہے، پھر کئی دنوں کے بعد، کبھی کبھی مہینوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں مر گیا تھا اور پھر وہ فنا ہو گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی وفات کی خبر آ جائے تو مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ بن جاتا ہے کہ وہ اس شخص جو وفات ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ سارے جو احکام ہیں، شریعت نے جو احکام رکھے ہیں، ان احکام کی پابندی کریں۔ اور پھر جس کی وفات ہو گئی ہے اس پر جو صلاۃ الجنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے مصلحت ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، اس میں دوسرے مسلمان اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خود جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی مکمل طریقے سے، یعنی کہ اس کی لاش کی مکمل طریقے سے اس نے اس کو غسل دیا، پھر اس پر نماز پڑھا، پھر اس کو دفن کیا، تو اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ قیرات کہتے ہیں عربی میں، جس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اتنی بڑی نیکی اس کو دی جاتی ہے۔ پہاڑ معمولی چیز نہیں ہے،
یا ہو سکتا ہے کوئی اور بہت بڑا پہاڑ ہو، لیکن قیرات ایک پہاڑ کے معنی میں آتا ہے کہ اتنا اتنا بڑا اجر اس کو دیا جاتا ہے، دو دو قیرات کا اجر اس کو دیا جاتا ہے، جو مکمل طریقے سے ایک ایک لاش، مسلمان کی لاش کا کا معاملہ وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو غسل دے کر، اس کو صلاۃ الجنازہ پڑھ کر، اس کو دفن کر کے جب پورا وہ ختم کرتا ہے تو اس کو، اور جو بھی اس معاملے میں جو شرکت کرتے ہیں ان کو دو قیرات کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر صرف انہوں نے صلاۃ الجنازہ ادا کیا اور پھر مقبرے تک اس کے ساتھ گئے اور دفن ہونے تک وہ ساتھ رہے تو ان کو ایک قیرات کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو یہ عظیم اجر کس لیے رکھا گیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو اس میں ترغیب ہو کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں۔ تو سبحان اللہ، یہ جو تعلیمات ہیں ہماری شریعت کی، جیسا کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو بعض یہودیوں نے تان سے پوچھا، کیا تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک چیز سکھائی ہے۔ تو انہوں نے تان سے پوچھا، کیا تمہارے نبی نے بیت الخلاء کے آداب بھی تمہیں سکھائے ہیں؟ تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کو ہماری شریعت نے چھوڑی ہو، ہر ایک چیز، ہر وہ مصلحت جو ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کے لیے جس میں ہمارے لیے مصلحت ہی مصلحت ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کو شریعت نے ہم پر واجب یا مستحب کیا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس میں ہمارے لیے نقصان ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر وہ چیز جس میں نقصان ہے، اس چیز کو شریعت نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے۔ تو ہماری شریعت الحمدللہ، ہماری شریعت کامل شریعت ہے، آخری شریعت ہے، قیامت تک آنے والی شریعت ہے، قیامت تک رہنے والی شریعت ہے۔ اور جو قرآن اور حدیث ہیں یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں تو ان کو بھی اسی شریعت کی اتباع کرنا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی تنفیذ کریں گے۔ تو یہ ہماری شریعت کی عظمت ہے، اور یہ شریعت، اس میں ہمارے لیے مصلحت ہی مصلحت ہے، اور آسانی ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری شریعت میں۔ تو اس مختصر سے مقدمے کے ساتھ آج کا درس شروع کرتے ہیں پہلے حدیث کی قرآت سے۔ نبدأ على برکت اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعا۔ تو پہلی حدیث مؤلف رحمہ اللہ لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ نعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشیہ۔ تو نعا کا مطلب ہے موت کا اعلان کرنا۔ نجاشی ہم جانتے ہیں حبشہ کے حاکم تھے، اور مسلمان جب مکہ میں ان پر مصیبتیں آئی تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر دے۔ تو صحابی حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے، اور وہاں پر بھی وہ حبشہ میں رہ رہے تھے۔ تو وہاں پر بھی قریش کے جو سردار اس وقت، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت، تو وہ اور دوسرے قریش کے سردار وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے جو کیا ہم نے سیرت میں پڑھا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے سورت مریم کی تلاوت کر کے سنائی، تو النجاشی نے اسلام قبول کر لیا، اور
قریش کے تحفے واپس کر کے ان کو وہاں سے رد کر دیا، اور وہ یہ مطالبہ کر کے آئے تھے کہ سارے جو صحابی آئے ہیں وہاں پر وہ ان کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن نجاشی نے یہ مطالبہ قبول نہیں کیا، ان کے تحفے واپس کر کے ان کو وہاں سے رد کر دیا۔ تو النجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، النجاشی یہ لقب ہے حبشہ کے مالک، یا جو حاکم، ملک یا حاکم جو ہوتا ہے اس کا یہ لقب ہے النجاشی، جیسا کہ ہرقل روم کے حاکم کا لقب ہے، اور کسرا یا خسرو فارس کے حاکم کا لقب ہے، فرعون مصر کے حاکم کا لقب ہے۔ تو اسی طریقے سے النجاشی بھی یہ لقب ہے حبشہ کے حبشہ کے حاکم کا۔ دراصل ان کا نام تھا اصحمہ، اصحمہ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا رحمہ اللہ۔ تو جب ان کی وفات ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور حبشہ مدینہ سے اس زمانے میں 50 دن کی سفر کی دوری پہ تھا، 50 دن کا سفر لگتا تھا مدینہ سے حبشہ تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن نجاشی کی جب وفات ہوئی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ تو اس میں یہ خود ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبوت کی علامت میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نجاشی کی موت کی خبر دے دی گئی۔ فی الیوم الذی مات فیہ، یعنی کہ اسی دن ان کو خبر دی گئی، جس دن نجاشی کی یعنی کہ اصحامہ ان کی وفات ہوئی تھی، تو اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی۔ تو نعا کا مطلب ہے موت کا اعلان کرنا، کہ اصحمہ النجاشی ان کی موت ہو گئی ہے۔ تو یہ نعا فعل ہے، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ نعی ہے۔ نعی کا مطلب ہے موت کا اعلان کرنا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک نعی، وہ نعی ہے جو اسلام میں جائز ہے، اور وہ ہے جو ناجائز ہے۔ تو پہلے حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس مسائل کی طرف لوٹتے ہیں۔ وخرج بہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابیوں کے ساتھ، الی المصلی، تو مصلی جو کھلا میدان ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی میدان تھا جہاں پر عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر وہ نکلے، فصف بہم، اور صحابیوں کو صحابیوں کی صف بندی کی، وکبر اربعن، اور 4 تکبیر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی صلاۃ الجنازہ غائبانہ طریقے سے ادا کی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ میں ہیں، اور جس کی وفات ہوئی ہے اصحمہ النجاشی، وہ حبشہ میں تھے، وہ وہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے، تو غائبانہ طریقے سے ان کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نعی جو ہے وہ 2 قسم کی ہے اس میں، شریعت میں۔ ایک وہ ہے جو جائز ہے، اور ایک وہ ہے جو ناجائز ہے۔ جو جائز ہے وہ یہ طریقہ ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو یہ اطلاع دی کہ اصحمہ النجاشی کی وفات ہو گئی ہے، تو کسی کی وفات کی خبر دینا جائز ہے۔ لیکن جو ناجائز نعی، جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جب کسی کی موت ہوتی تو ان کے موت پر وہ لوگوں کو جمع کرتے، پیسے دے کر جمع کرتے۔
اس میں دو چیزیں ہوتی. ایک ایک یا دو شخص کو پیسے دے کر جو شخص مر گیا ہے اس کے تعلق سے وہ کئی اس کے اوصاف بیان کرتا. وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اس میں یہ خوبیاں تھیں، اس میں یہ خوبیاں تھیں، لیکن اس میں ایسا بھی تھا، اس میں ویسا بھی تھا. تو یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا، رونے والیوں کو لے کے آتے، ان کو پیسے دیتے، اور وہ رونے والیاں جو ہیں وہ چیخ چیخ کر الگ الگ انداز سے وہ روتی. اس کو نائحہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، یعنی کہ ایسے رونے والی کو نائحہ کہتے ہیں، اور نیاحہ اس عمل کو کہتے ہیں. تو یہ حرام ہے. تو زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، یہ جو نعی ہے، جو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، یہ اس طریقے کا نعی ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا اور پھر ایک یا دو شخص یا کچھ شخص کھڑ کے جو مر گیا ہے اس کے اس کے تعلق سے اس کے اوصاف بیان کرنا، اس کے خوبیاں بیان کرنا، اس کے کمزوریاں بیان کرنا، وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، وہ وہ جو نہیں ہے، یہ جو طریقہ تھا، اس کا شریعت نے اس کا انکار کیا ہے اور اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو جن پر یہ آفت آئی ہے، اس شخص کی موت، یعنی کہ اس کے گھر والے، بیوی، بچے، رشتہ دار، ماں باپ وغیرہ، بھائی بہن وغیرہ، تو ان ان کا جو غم تھا وہ غم بڑھ جاتا تھا اس سے. تو وہ غم بڑھ جانے کے بعد وہ کئی کئی ایسے چیزیں کر دیتے جس سے جس سے ان کے لیے خود اس میں نقصان تھا. اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقدر بنایا ہے اس مقدر سے ناراضگی کا اظہار. جیسا کہ اپنے گاہوں پر تماچے مار لینا، کپڑے پھاڑ لینا، جیب پھاڑ لینا، اور عورتیں بال بھی نکال دیا کرتی تھیں. یہ میرے خیال سے اس کتاب میں ایک حدیث کا ذکر آیا ہے اس میں. تو اب عورتیں سر کے بال نکال دینا، کپڑے پھاڑ لینا، تو ایسے سب یہ جو کیا کرتے تھے، تو یہ سب اس نعی کے سبب سے تھا. تو نعی جب کرتے، یعنی کہ وہ نعی جو ناجائز ہے، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو ایسا کرنے سے ایسے غلط کاموں کی ترویج ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے. تو لیکن یہاں پر یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر صحابہ کو دی، تو یہ صرف موت کی خبر سنانا تھا. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کے ساتھ مصلی کی طرف. تو مصلی، کئی اہل العلم کا یہی موقف ہے کہ یہ وہی مصلی ہے جہاں پر صلاۃ العیدین ادا کی جاتی تھی مدینہ میں. فصف بہم، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الجنازہ کے لیے بھی صف بندی ضروری ہے. امام ہوتا ہے اور امام کے پیچھے صفوف بندھے جاتے ہیں، اور مستحب ہے کہ 3 صف باندھے جائیں. اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر 3 یا 5 یا 7 اس طریقے سے صفوف باندھے جاتے ہیں. وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیر کے ساتھ صلاۃ الجنازہ ادا کیا. تو صلاۃ الجنازہ ہم سب واقف ہیں صلاۃ الجنازہ سے، کہ سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض اوقات قل هو اللہ احد بھی پڑھا جاتا ہے. پھر دوسری تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد، جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں، الصلاۃ الابراہیمیہ، وہ پڑھتے ہیں دوسری تکبیر کے بعد. پھر تیسری تکبیر امام کہتا ہے. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے. مسنون دعائیں احادیث میں موجود ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ. ایسے کئی دعائیں ہیں جو مسنون ہیں جن کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ دعا پڑھتے ہیں. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد ایک تسلیم کے ساتھ صلاۃ الجنازہ ختم کر دی جاتی ہے. ایک تسلیم یہ زیادہ
احادیث سے اس کی روایت کی جاتی ہے، لیکن اگر دو تسلیم بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تسلیم سے صلاۃ الجنازہ کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کو صلاۃ کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں یہ دعا ہے، تو اس میں رکوع، سجود، تسبیح، یہ سب جو دوسرے جو ارکان اور جو واجبات ہیں نماز کے، یہ سب اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعا ہے، ایک دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس میں جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ بھی سنت ہے، لیکن دوسری نماز میں یہ رکن ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اگر دوسری نمازوں میں، فرض نماز، سنت نماز، نفل نمازوں میں اس میں اگر ہم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان نمازوں کے لیے سورۃ الفاتحہ رکن ہے۔ لیکن علماء کا یہ موقف ہے کہ صلاۃ الجنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور سنت پر عمل کرنے میں ہی بھلائی ہے، برکت ہے، اجر ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں یہ ذکر کیا گیا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، کیونکہ چار تکبیرات کے ساتھ، عموماً چار تکبیرات کے ساتھ صلاۃ الجنازہ ادا کی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ تکبیرات کا ذکر آیا ہے، اور صحابہ کے بعض صحابہ کے طرف سے بھی یہ آثار آئے ہیں کہ انہوں نے چار سے زیادہ تکبیرات سے بھی انہوں نے صلاۃ الجنازہ ادا کی ہے، لیکن کم از کم چار ہیں۔ اگر چار سے بھی ایک تکبیر اگر بڑھ گئی تو اس میں صرف دعا ہی کی جاتی ہے، کیونکہ دوسرا تکبیر اگر زائدہ تکبیرات کیے جائے تو اس میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر تیسری تکبیر کے بعد مکمل طریقے سے ساری دعائیں کر دی جائیں اور چوتھی تکبیر کہہ کر تسلیم کیا جائے تو پھر یہ سنت کا طریقہ ہے، اور یہ مکمل طریقہ ہے، اور سنت پر عمل کرنے میں ہی اجر ہے، بھلائی ہے اور مصلحت ہے۔ نعم۔ وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث۔ نعم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز یعنی کہ صلاۃ الجنازہ ادا کی غائبانہ طریقے سے۔ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، تو میں دوسری صف میں تھا یا تیسری صف میں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ غائبانہ صلاۃ الجنازہ ادا کرنا، تو یہ جائز ہے، غائبانہ طریقے سے صلاۃ الجنازہ ادا کرنا جائز ہے، لیکن علماء کا اختلاف ہے کہ کس کے لیے جائز ہے۔ تو جمہور یہی کہتے ہیں کہ صلاۃ الجنازہ غائبانہ جس کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ہے جو مثال کے طور پر ایک بڑی شخصیت تھا، جیسا کہ ایک انصاف پسند حاکم تھا، جیسا کہ نجاشی ہے، یہاں پر مسلمان بھی تھے، انصاف پسند تھے، عدل و انصاف کرتے تھے، یا کوئی بڑے بڑے عالم ہیں ان کی وفات ہو گئی، یا ایسی کوئی شخصیت ہے جن کا معاشرے میں رسوخ ہے، سب ان کو جانتے ہیں، سب ان کو چاہتے ہیں، تو ان کے لیے غائبانہ طریقے سے صلاۃ الجنازہ ادا کرنا جائز ہے۔ اور کیا ہر ایک کے لیے صلاۃ الجنازہ غائبانہ طریقے سے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی شخصیت ہے جس کا رتبہ ہے، مقام ہے، رسوخ ہے، تو ایسی شخصیتوں کے لیے غائبانہ طریقے سے صلاۃ الجنازہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی دوست احباب ہیں جن کی وفات ہو گئی ہیں، تو کیا ان کے لیے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ناجائز تو نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ناجائز ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن عموماً ویسا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسی کتاب میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو دلیل رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر رشتہ داروں کا
یا دوست احباب کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر کے پاس جا کر صلاۃ الجنازہ ادا کرنا بہتر ہے، نہ کہ غائبانہ طریقے سے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صف بندی، تو صلاۃ الجنازہ کے لیے بھی صف بندی کی جاتی ہے، امام آگے ہوتا ہے، امام کہاں کھڑنا ہے اس کے لیے بھی حدیث آئی ہے۔ اگر عورت ہے تو امام کہاں کھڑے گا، اگر مرد ہے تو امام کہاں کھڑے گا، اور اگر ایک سے زیادہ جنازہ ہے جس میں عورت اور مرد کا اختلاط ہے تو ایسی حالت میں کس طریقے سے ان جنازوں کو جوڑا جائے گا اور امام کو کہاں کھڑنا ہے، یہ سب تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ لیکن یہاں پر صرف صف بندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو تین صف، کم از کم تین صف یہ باندھنا مستحب ہے، لیکن اگر جماعت بہت بڑی ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، تو اسے بھی زیادہ صفوف باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ نعم۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا۔ نعم۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علی قبر، یعنی کہ صلی علی صاحب قبر، تو یہاں صاحب جو ہے یہ مضاف ہے جو محذوف ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علی قبر یعنی کہ جو قبر میں جو دفن ہوئے تھے ان کی قبر کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ الجنازہ ادا کیا، بعد ما دفن، جبکہ وہ دفن کر دیے گئے تھے۔ فکبر علیہ اربعا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ 4 تکبیرات کے ساتھ صلاۃ الجنازہ ادا کیا۔ تو ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک صحابیہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو ان کی وفات ہو گئی، ان کو دفن بھی کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جو صحابیہ تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا؟ تو صحابیوں نے اطلاع دی کہ ان کی تو وفات ہو گئی ہے اور ان کو ہم نے دفن بھی کر دیا ہے۔ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس گئے اور وہاں پر انہوں نے قبرستان میں یہ صلاۃ الجنازہ ادا کیا۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، صرف وہی علم غیب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کو وحی کے ذریعے ان تک پہنچایا جاتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، میں نے ان کو کچھ دنوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں یہ نماز پڑھی، صلاۃ الجنازہ ادا کی۔ تو اس سے یہ دلیل یہ دلیل ملتی ہے کہ صلاۃ الجنازہ جو ہے وہ دوسری صلاۃ کی جیسی نہیں ہے، کیونکہ نماز جو صلاۃ ہے، جو نماز ہے، فرض نماز ہے، سنت ہے، نفیل ہے، وتر ہے، جو بھی ہے، یہ سب نمازیں قبرستان میں پڑھنا ناجائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، یعنی کہ گھر میں بھی نماز پڑھا کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ فرض نماز وہ مسجد میں پڑھتے تھے اور جو سنتیں تھیں وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہی حدیث بھی ہے کہ افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، ایک شخص کی سب سے بہترین نماز اپنے گھر میں ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ تو سنت یہ ہے کہ فرض نماز کو گھر میں پڑھیں گے اور سنتوں کو یا نفیلوں کو گھر میں، فرض نماز کو مسجد میں پڑھیں گے
اور جو سنت و نوافل ہیں اس کو گھر میں پڑھیں گے، یہ سنت ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو، یعنی کہ گھر میں نماز ہی نہیں پڑھیں، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے، ساری نماز مسجد میں پڑھیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، اور قبرستان میں نماز پڑھنا، قبرستان میں قرآن پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ لیکن صلاۃ الجنازہ جو ہے وہ صلاۃ الجنازہ یہ اس طریقے کی نماز نہیں ہے، اور پھر اس میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ، جب آپ نے قبرستان میں یہ نماز ادا کی تو کیا آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پتہ نہیں، اس کی دلیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر پڑھا بھی ہے تو پھر وہ استثناء میں آ جائے گا، یعنی کہ یہ ایک حکم خاص ہے، صرف اس سبب کے لیے ہے کہ صلاۃ الجنازہ اگر قبرستان میں پڑھی جائے تو پھر وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے موقعوں پر جیسا ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں لوگ کرتے ہیں کہ جا کر وہاں پر قبرستان میں کھڑ کر دفن کرنے سے پہلے یا دفن کرنے کے بعد الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قل پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، دفن کرنے کے وقت کہتے ہیں کہ قل کے ڈھیلے ڈالو، مٹی کے لنڈے لیتے ہیں، اس پر قل پڑھ کر پھونک کر اس کو ڈالتے ہیں، جبکہ ناجائز ہے قرآن پڑھنا قبرستان میں۔ تو انہوں نے کیا مخالفت نہیں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کی؟ کیا انہوں نے سنتوں کی مخالفت نہیں کی، حدیث کی مخالفت نہیں کی ایسا کر کے؟ سبحان اللہ۔ تو صلاۃ الجنازہ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ویسی صلاح نہیں ہے جو فرض، سنت، نفیل، وتر، ایسی نماز نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں اس کو ادا کیا، کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا کر سکتے ہیں قبرستان میں، دعا کرتے ہیں جو دفن ہیں قبر میں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، باقاعدہ دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کرنا جائز ہے، لیکن نماز یا قرآن پڑھنا ناجائز ہے قبرستان میں۔ اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حمامات میں، حماموں میں، وہاں پر بھی ناجائز ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو یہاں پر بھی وہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، فکبر علیہ اربعا، یعنی کہ 4 تکبیرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنازہ قبرستان میں ادا کیا۔ نعم۔ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة۔ نعم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی 3 اثواب۔ کفنا کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا، فی 3 اثواب، یعنی کہ 3 کپڑوں میں۔ تو 3 کپڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا گیا تھا، یمانیہ، اور یہ کپڑا جو ہے یہ یمن سے آیا تھا، یمانیہ، یمن، بیض، سفید رنگ کا، لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، اور کفن میں قمیص، یعنی کہ قمیص شرٹ کو کہتے ہیں، یا جو آج ہم جو ثوب پہنتے ہیں جس کے آستین ہوتے ہیں، سلا ہوا ہوتا ہے، ویسا نہیں تھا، ولا عمامہ، اور سر پر بھی کچھ نہیں باندھا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا دلیل ملتی ہے؟ سب سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو جس کی وفات ہو جاتی ہے اسی کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، یہ وہ، ان کے پاس کون سی دلیل، کیا دلیل ان کے پاس؟ یہ سب ان کے احوا ہیں، ان کی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، وہ جو چاہیں وہ بولتے ہیں اس میں۔
لیکن اس میں شریعت کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا کہ انک میت و انہم میتون، کہ یقیناً تمہیں موت آنے والی ہے اور وہ ان کو بھی موت آنے والی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر، تو اہل السنہ والجماعت صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں جو اہل السنہ والجماعت ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، اور ان کو دفن کر دیا گیا. لیکن ان کو جو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ملائکہ ان تک درود و سلام پہنچاتے ہیں. دوسری کوئی بات ان کو نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے. کیونکہ اگر ہم وہ حدیث جو حدیث حوض کہتے ہیں، حوض عربی ہے، اس کو اردو میں حوض کہتے ہیں، حوض کوثر، قیامت کے دن جو حوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو بلائیں گے آ کر اس حوض سے پانی پینے کے لیے، اللہ ہم کو ان میں سے بنائے. تو جب وہ آئیں گے تو فرشتے کچھ لوگوں کو ڈھکیل دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے پیچھے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں انہوں نے کیا ہے. تو یہ اہل البدع ہیں. اہل البدع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دھتکار دیا جائے گا، فرشتے ان کو ڈھکیل دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کر دو میری نظروں سے، ان کو ڈھکیل دو یہاں سے. تو یہ اہل البدع کی حالت ہونے والی ہے قیامت کے دن. لیکن جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، ان کے حدیث پر عمل کیا، ان کو اس حوض کوثر سے ان کو پانی نصیب ہوگا، جس کے صفات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا رہے گا. جو برتن جسے پانی پیے جائیں گے وہ ستاروں کی طرح رہیں گے، اور جو ایک بار اس حوض سے پی لیتا ہے اس کو پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو ہو رہا ہے دنیا میں اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے یہ سارے جو گمراہ فرقے ہیں، اہل البدع ہیں، انہوں نے جو دین میں رد و بدل کیا ہے، جو نئی نئی چیزیں انہوں نے جو ایجاد کی ہے، یہ سب اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم نہیں ہے. تو جب یہ سب سے اہم چیز ہے، دین کے جو معاملات ہیں، وہ معاملات کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، تو پھر دوسری باتوں کا کیا حیثیت ہے؟ دوسری باتوں کی کہ یہ منتیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اموال مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے دلیل کیا ہے یہ سب جو یہ کرتے ہیں، بدعات خرافات جو کرتے ہیں؟ یا سبحان اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، تو اسی لیے ان کو کفن پہنایا گیا تھا. کفنا فی ثلاثۃ اثواب. عائشہ رضی اللہ عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، ہماری وہ ماں ہیں رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا. تین 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 اثواب، یعنی کہ تین کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا گیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کفن جائز ہے، ایک سے زیادہ جائز ہے. کل ہی یا پرسوں ہی ہم نے سیرت کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب ان کو دفن کرنے کا موقع آیا، وہ احد میں شہید ہو گئے،
اور لیکن ان کو لپیٹنے کے لیے کفن نہیں تھا، ایک ہی کپڑا تھا، اور وہ کپڑا بھی ایسا تھا کہ اگر سر ڈھانکتے تو پیر نکل جاتے اور پیر ڈھانکتے تو سر نکل جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھانک دو اور ان کو ویسے ہی دفن کر دو. تو وہاں پر ایک ہی کپڑا تھا. تو یہ جو مسئلہ ہے کفن کے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، یہ مستحب ہے، 3 5 7 اگر جو بھی ہے ضرورت کے اعتبار سے اور فراغت کے اعتبار سے کفن کے کپڑے جو ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کفن کے کپڑوں میں لپیٹا گیا. یمانیہ، یمن سے جو کپڑا آیا تھا وہ کپڑا تھا بیض، سفید. اور سفید جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین جو رنگ ہے ہمارے کپڑوں کے لیے وہ سفید ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفید کپڑے پہنا کرو اور اپنے موتا یعنی کہ اپنے میتوں کو سفید کفن میں لپیٹو. تو سفید کپڑا جو ہے یہ مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے. لیس فیہا قمیص، تو قمیص کا مطلب جیسا میں نے بتایا کہ کوئی شرٹ یا کوئی ثوب جو سلا ہوا ہو، جس کے آستین ہو وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف سارا کپڑا جو ہے اس کو کفن بنا کر اس کو لپیٹ دیتے ہیں. اور ولا امامہ، اور سر پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، امامہ نہیں باندھتے ہیں. اور اس کے ساتھ علماء نے فقہ کی کتابوں میں یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اگر ضرورت کے اعتبار سے روئی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جا رہا ہے کہ میت کے کانوں میں سے یا ناک میں سے یا کہیں سے کچھ نکل رہا ہے، خون وغیرہ کچھ نکل رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، روئی کا استعمال کر کے اس کو روک دیا جاتا ہے. اور اگر ضرورت کے اعتبار سے کچھ اور بینڈیج وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو. اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر لاش جسم صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، زخم وغیرہ نہیں ہے، اگر اس میں ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. صرف کپڑوں میں اس کو لپیٹ دینا، یعنی کہ کفن میں اس کو لپیٹ دینا بہتر ہے. نعم. تو میرے خیال سے یہاں پر رکتے ہیں، کیونکہ آنے والی حدیثوں میں بھی ایسے کئی مسائل ہیں جن کو وقت چاہیے سمجھانے کے لیے. تو اگر ہم ایک حدیث لیں گے تو کم از کم اس میں 10-15 منٹ تو لگ جائیں گے. تو اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی کتاب کو پھر پڑھیں گے، کتاب الجنائز. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك